اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے وہ اعمال پیش کروں گا جن کی برکت سے آپ کو اللہ پاک اتنا رزق عطا فرمائے گا جس کو سنبھالنے کی بھی آپ کو فرصت نہیں ہوگی اور آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم بہت سارے ایسے عملیات کرتے ہیں جن کا قرآن و سنت میں کوئی وجود نہیں ہوتا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی اثر نہیں ہوا۔ اثر کیسے ہو؟ خود ساختہ اور من گڑت اعمال، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رجوع کرنا پڑے گا۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے جو تاثیر رکھی ہے، جو اثر رکھا ہے، وہ 100% یقینی ہے۔ تو آپ کو آج مستند احادیث اور سنت کے وہ اعمال بتلاؤں گا جن کے کرنے سے آپ کی رزق کی تنگی، رزق کی پریشانی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے۔ تو اس رزق کی پریشانی سے ان اعمال کے ذریعے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ ان اعمال میں پہلے نمبر پہ ہے درود شریف۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو منظور ہو میرا مال بڑھ جائے، وہ یوں کہا کرے: اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ ایسا پر اثر اور پر تاثیر درود شریف ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آدمی کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس درود شریف کو زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بہترین اور پاک مال عطا فرمائیں گے۔ اور مال میں ترقی اور اضافے کا دوسرا عمل یہ ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اور تیسرا عمل ہے استغفار۔ استغفار کی کثرت سے بھی، یعنی استغفر اللہ پڑھنا، کسی بھی آپ صیغے سے پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کی کثرت سے بھی اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اور رزق میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے
کشادگی اور اطمینان فرمائے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا اس کو خیال و گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی ایسی جگہوں سے ایسے اسباب اللہ پاک اس کے لیے پیدا فرما دے گا جس کے وہم و گمان میں بھی وہ نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ایسے غیب کے طریقوں سے جو ہے اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ اگلا عمل ہے صدقہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو یعنی میری خوشی کو کمزوروں کی دلجوئی میں تلاش کیا کرو، یعنی اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو کمزوروں کے ساتھ مدد کر کے آپ مجھے خوش کر سکتے ہو، کیونکہ کمزوروں کی وجہ سے تم کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ کمزوروں کی وجہ سے تمہاری بھی مدد کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں، دو باتیں اس سے ہمیں پتہ چلی کہ آپ جب صدقہ اللہ کی راہ میں مال جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پہلا صلہ یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص سے خوش ہو جاتے ہیں، اور دوسرا صلہ اسے یہ ملتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کی اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور اللہ کی راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کئی گنا اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگلا عمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں، یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا۔ اس سے جہیز مراد نہیں ہے، اس سے شادی کی برکات ہیں۔ صرف ایک شادی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ کثرت کے ساتھ 4 کی اسلام میں اجازت ہے، تو شادی میں کثرت کی جائے تو اس میں بھی اللہ پاک رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو یہ چند اعمال آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیے، اگر ان پر عمل ہو جائے، بہت زیادہ مشکل اعمال نہیں ہیں۔ پہلے نمبر پر درود شریف ہے، دوسرے نمبر پر خدمت والدین ہے، تیسرے نمبر پر استغفار ہے، اور چوتھے نمبر پر صدقہ ہے، 5ویں نمبر پر اگر جس کا نکاح نہیں ہوا کم از کم وہ اپنا نکاح کر لے، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ان اعمال کو کیجیے، یہ بالکل مستند اور احادیث سے ثابت شدہ اعمال ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے دور فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔